میں آگے چلتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ, تو میں شروع میں نا تھوڑا سا بیس کے لیے آپ کو عمارت بنانے کے لیے آگے, تاکہ میری بات آگے سمجھ میں آئے آپ کے. کیا ہوا کہ جی ریسنگ کا مقابلہ ہوا, آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی یہاں کھیلوں کے مقابلے بہت ہوتے ہیں, جی اعلان کیا کہ جی ریسنگ ہوگی, اب مقابلہ ہوگا کس کا, دوڑ کا. اناؤنسمنٹ ہوئی, بڑا اس پہ بجٹ خرچ ہوا اور کھیل کے میدان بنائے گئے, اور بڑی یعنی اب کیا ہوا کہ کھلاڑیوں نے محنت کرنا شروع کر دی, پہلے سے بھاگنا دوڑنا. بہت سے لوگوں نے دوسری شادی کی تاکہ دوڑنا ہم سیکھ جائیں, ہماری اسپیڈ کیا ہو جائے, بھاگنے میں تیز ہو جائے. ہر طرح کی یہ پریکٹس کرتے رہے کہ بھائی جیسے ہی گھوڑے پہ دولہا کو کیوں بٹھایا جاتا ہے پتہ ہے نا, اس کو چانس دیا جاتا ہے آخری موقع بھاگ جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے ہر طرح سے بھاگنے دوڑنے کی ایکسرسائز اور پریکٹس شروع کر دی. یار ہم اس مقابلے میں کیا کریں گے, جیتیں گے. بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا گیا, جو لوگ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, جو میدان میں اتارے جائیں گے, گراؤنڈ میں اتارے جائیں گے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی جیتنا ہے, ہارنا نہیں ہے. اچھا وہ ہوگا جو جیتے گا, برا وہ ہوگا جو ہارے گا. کچھ ایک نمبر پہلے نمبر پہ آئیں گے, کچھ سیکنڈ آئیں گے, کچھ تھرڈ آئیں گے, چلو کچھ نہیں تو 10ویں پہ آ جانا, لیکن آخری سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنا, کسی نہ کسی درجے میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا. بڑے موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی جیتے گا, جو تم نے جو ہے نا, پھر ڈائٹ پلان بتایا جا رہا ہے. گورنمنٹ انوالو ہے ان تمام چیزوں میں, حکومت انوالو ہے. اب جی دوڑ کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے, اور کراؤڈ ہے بہت بڑا دیکھنے والا ہے, یار یہ ہونے والا کیا ہے. اب جب دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا, اتنی صلاحیتیں, اتنے وسائل خرچ ہوئے, تو جو لوگ اس مقابلے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ جی ہم جیتیں گے تو ہمیں ملے گا کیا. تو گورنمنٹ نے کہا آپ کو ثواب ملے گا, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی بولو نہیں ملے گا. آپ کو کیا ملے گا جیتنے کے بعد, ثواب ملے گا کہ آپ جیت لیں. جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بتاتا ہوں, آج کل اولاد اپنے والد کے کاروبار کو بہت ترقی دیتی ہے نا بیٹے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر وراثت میں حصہ زیادہ ملے. تو ان کو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے والد کا بزنس تھا, آپ نے جتنی بھی ترقی دی تو والد سے کے کاروبار کو آپ نے پروموٹ کیا, مرنے کے بعد اس اضافی ترقی کے میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وراثت میں ایسا نہیں ہوگا کہ بزنس میں عورت کا حصہ کم ہو جائے, وہ پورا حصہ ملے گا. تو اس لیے جب والد صاحب کے ساتھ خدمت کیا کریں, ان کے بزنس کو پروموٹ کریں, تو یہ سوچ کے کیا کریں صرف ثواب ملے گا, مجھے اس میں وراثت میں اس بزنس میں اضافی کوئی حصہ نہیں ملے گا. کیونکہ بزنس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے آپ اس کے پارٹنر نہیں بن جاتے ہیں. پارٹنر بننے کے لیے اپنا پیسہ اس میں لگانا شراکت داری کے معاہدے کے ساتھ یہ ضروری ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی جو جیتے گا اس کو صرف کیا ملے گا بھائی, یعنی مطلب یہ کہ ککھ بھی نہیں ملے گا. اب آپ مجھے وہ بتاؤ, اس دوڑ میں اب کوئی دلچسپی لے گا؟ لوگ بولیں گے یار ہم تو بیوقوف ہیں, ہم 40 دن سے ہم نے روٹی چاول اور آلو چھوڑ دیے, پراٹھے مفتی صاحب کا بیان سننے کے باوجود ہم نے چھوڑ دیے, ہم ڈائٹ پلان ایک بنایا, اتنے عرصے سے جاگنگ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بڑے بڑے اس پہ فنٹر آئے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے ایتھلیٹ آئے ہوئے ہوں گے, ان سے مقابلہ آسان کام نہیں. تو ہمارا تو خیال تھا جیتنے والے کو پتہ نہیں کیا دی, شاید اگلے الیکشن میں کھڑا کر دیا جائے, اس کو کروڑوں روپے کے پیسے ملیں اور ٹرافی ملے اور اخباروں میں نام آئے اور عزت ملے, شہرت ملے. تو کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی. تو لوگ گورنمنٹ کو گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں جی؟ اچھا, یہ گرمی بہت زیادہ نہیں ہو رہی, بندے زیادہ ہو گئے. میں سمجھ رہا تھا کہ سر یہ سچویشن پاکستان میں ہی ہوتی ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو کچھ تو غلط دیکھنے کو بھی مل رہا ہے نا, خوشی ہوتی ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس دوڑ میں جن لوگوں نے محنت کی, تیاری کی, وہ کس کو برا بھلا کہیں گے؟ گورنمنٹ کو. یار تم خام میں ہماری محنتوں کو چھوڑو, ہم آرام سے گٹکے کھا رہے تھے, چائے پی کے زندگی گزار رہے تھے, کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا, اللہ نے انسان کو اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا, اللہ نے کھیل کا میدان سمجھ لیں, ایک مقابلے کا میدان سجایا اللہ تعالیٰ نے زمین. اس دنیا میں مخلوق تھی, شیر بھی, گیدڑ بھی, لومڑی بھی, کتے بھی, بلی بھی,
ہر طرح کی مخلوق، کسی مخلوق میں اس مقابلے میں شرکت کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی۔ میدان کیا ہے؟ یہ زمین۔ مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ انسانوں کے بیچ میں۔ مقابلے ہے کس چیز میں؟ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے دوڑنا۔ دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے نا اچھے سے اچھا انسان بن کے دکھاؤ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آسٹریلیا میں بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، یو ایس اے میں بھی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے آپ کو اچھے کاموں میں موٹیویٹ کرنا۔ بہت سی خواتین جن کا ویٹ زیادہ تھا ان کو موٹیویٹ کر کے ان کا ویٹ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایک اچھا کام ہے نا۔ ان کا ویٹ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ اب انہوں نے ان موٹیز نے ویٹ کیا تو ویٹ کم نکلا ہوگا۔ یہ ایسی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، ویسے کلابے میں لا رہا ہوں میں، گرمی لگ رہی ہے نا، کیا کریں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ہر قوم میں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اچھا کرو برا مت کرو۔ دنیا میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے جو آپ کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہو؟ اس کا چینل 2 منٹ میں بند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ آپ کو چوریاں سکھا رہا ہو، ہے بھائی کوئی ایسا کہ بھائی چوری کرنے سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، دیکھو فلاں چور فلاں؟ ہمیں تو پاکستان میں مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ایسی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بھائی دیکھو فلاں نے اتنی چوریاں کی تو کتنی اللہ نے اس کو نوازا، آج اتنے بڑے اونچے اونچے مقامات پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہو گئے نا دنیا کے اعتبار سے، لیکن کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسے چوروں کی ڈاکوؤں کی مثالیں نہیں دے گا، اپنی اسپیچز میں مثالیں نہیں دے گا۔ حالانکہ وہ کامیاب لوگ ہیں دنیا کے لحاظ سے، پیسہ بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، عزت بھی مل گئی، شہرت بھی۔ آپ سمجھتے ہو عزت نہیں ملی؟ وہ اس لیے کہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ وہ اگر وہ کوئی آپ کو فون کر دیں آپ تو بے ہوش ہو جاؤ خوشی سے کہ آج مجھے فلاں نے فون کیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے نام نہ آ جائے کہ میری غلطی سے، تو آج مجھے فلاں نے کیا کیا ہے، کال کی ہے، میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ تو عزت بھی دی، شہرت بھی دی، پاور بھی دی۔ فرعون کے پاس عزت بھی، شہرت بھی اور پاور بھی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس تھی۔ تو کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر نے فرعون کا نام لیا موٹیویشن کے لیے؟ کیوں بھائی؟ موٹیویشن میں سب سے پہلے جس چیز پہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اچھا انسان بنو۔ تو دنیا کی ہر قوم میں انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش، بولتے کیوں نہیں بھائی، کی جاتی ہے ہر قوم میں۔ کبھی انسان، کبھی جانوروں کو پہ محنت نہیں ہوتی کہ ان کو اچھا، کتے کو جو ہے نا اچھا کتا بنانے کی کوشش کی جائے۔ عادات اور صفات میں، صفات کی بات کر رہا ہوں، اچھا کتا کا مطلب شکار اچھا کر لے گا اور باقی چیزوں میں تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے گا، باقی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اچھا، اس میں تو یہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے نا بھائی۔ جو کتا وفادار ہے ہمیشہ وہ وفادار رہے گا، اور جو بے وفا جانور ہیں، کتا بے وفا نہیں ہوتا، جو جانور بے وفا ہیں وہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ طوطے کو پنجرے سے نکالا، 10 سال بھی آپ طوطا پالیں گے وہ اڑ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، ٹاٹا کر کے چلا جائے گا، وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے گا۔ موٹیویشنل اسپیکر طوطوں پہ محنت نہیں کرتے کہ ان کو وفا سکھائی جائے۔ کیوں نہیں محنت کرتے بھائی؟ ان کے اندر اللہ نے اچھا بننے کی، اس معاملے میں اچھا بننے کی اللہ نے ان میں صلاحیت نہیں رکھی، نہیں کرتے نا محنت، یہ ہے ہی نہیں۔ اور کتا ہمیشہ کیا کرے گا؟ وفا کرے گا۔ مالک جب اسے بیچتا ہے نا جا کے، تو بھی کتا کوشش کرتا ہے میں اپنے مالک کے پاس آ جاؤں، اس کو ڈنڈے بھی مارے گا تو اس کے سامنے جھکے گا وہ۔ یہ صلاحیت، یہ سافٹ ویئر اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اچھے بھی بن سکتے ہیں اور کچھ انسان اسی ٹائم پہ بولو برے۔ تو انسانوں میں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش، جملہ کمپلیٹ کر لیں آپ لوگ، کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ اچھا بنانے کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اب اچھا بننا آسان کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، آسان کام نہیں ہے۔ دنیا نے پتہ ہے کیوں آسان بنا دیا اچھا بننے کو؟ کہ جو چیزیں جو برائیاں چھوڑنا مشکل تھی نا، دنیا نے ان کو برائیوں کی فہرست سے ہی کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ ورنہ مذہب کے بغیر، اسلام کے بغیر اچھا بننا ناممکن ہے۔ کیوں؟ آپ نے سخت دوڑ میں لا کے میدان میں لوگوں کو ڈال دیا۔ یہ زمین میدان ہے، اس میں کھلاڑی کون ہے؟ دوڑ میں
دوڑنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. آپ نے ان کو بتایا کہ جیتنے کے بعد بھی مٹی میں مل کے ختم ہو کے فنا ہو جاؤ گے, ہارنے کے بعد بھی تمہارا انجام کیا ہوگا؟ فنا, ختم, فنش. تو بتاؤ اس دوڑ میں کوئی حصہ لے گا؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ اب انہوں نے جب دیکھا, دنیا داروں نے دیکھا, مذہب کے مخالف لوگوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو اس دوڑ میں کوئی حصہ لے ہی نہیں رہا ہے, تو انہوں نے دوڑ کو آسان کر دیا. انہوں نے کہا یہ واکنگ کی دوڑ ہے, جاگنگ کی دوڑ نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں جیتنے کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ پوائنٹ بھی چینج کر دیا کہ اس میں اگر کوئی دائیں نکل گیا وہ بھی جیت گیا, لیفٹ پہ نکل گیا وہ بھی کیا ہے, کوئی ماموں کے گھر چلا گیا راستے میں وہ بھی جیت گیا, پھپھو کے گھر چلا گیا, بولو نا, وہ بھی جیت گیا, درمیان میں ہی وڑ گیا وہ بھی جیت. تو جیت کا مفہوم اتنا آسان بنا دیا, سوائے چند پابندیوں کے اتنا آسان بنا دیا کہ اب آپ کو اس میدان میں جیتنے کے لیے پاورفل موٹیویشن کی ضرورت بولو نہیں ہے. اب میں اس کو اس مثال سے میں حقیقی مثال سمجھاتا ہوں. ہو کیا رہا ہے؟ اچھا انسان بننے کے لیے شراب کا چھوڑنا بولو ضروری ہے. شراب انسانیت پہ میچ, انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے, بدبودار چیز ہے. جب انسان پیتا ہے اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی, اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اچھے لوگ ہیں, پہلا بات اللہ نے بتایا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. انسان ڈیڑھ ہوشیار تھا, انسان نے کہا چلو مجھے میری پیدائش کا مقصد تو پتہ چل گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے. تو انسان نے کیا کیا کہ چلو اچھے ہوں گے کامیاب ہوں گے, برے ہوں گے کیا ہوں گے ناکام. انسان نے اپنی طرف سے اچھائی اور برائی کو خود بخود ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو یہ دوسرا سوال اٹھتا تھا جس کا آنسر ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اللہ نے اس کا سوال کا بھی ہمیں جواب دیا کہ اچھائی انسانوں سے نہیں پوچھنا, میں بتاؤں گا اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. گراؤنڈ بھی میں بتاؤں گا, اچھائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا, برائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا, اور جو اس میں جیتے گا اس جیتنے والے کو انعام بھی میں دوں گا. اور اس انعام پر اگر تمہیں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انعام کب ملے گا, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا, اس کا آنسر بھی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. یہ آنسر آپ کو اسلام اور قرآن اور پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہ یہ سوالات اٹھاتا ہے کوئی, نہ ان سوالات کے آپ کو کوئی بھی جواب دیتا ہے. اور یہ سوالات میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اچھائی تو بھائی پوچھنی پڑے گی اسلام سے ہمیں, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, اس کے علاوہ نہیں کوئی بتا سکتا. یہاں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا اچھا بننے کے لیے اور برے سے برائی سے بچنے کے لیے. تو آسٹریلیا آنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا, تو ہم آسٹریلیا کیوں آئے, پھر کس سلسلے میں ہمارا یہاں آنا ہوا ہے. لوگوں کے دماغ میں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب کا تو ہدف صرف ایک ہی چیز ہے کہ اچھے انسان بن کے جاؤ, اور وہ اچھا جس کو گاڈ کیا کہتا ہے اچھا, یعنی اللہ کی نظر میں اچھے بن کے چلے جاؤ. تو اللہ کی نظر میں اچھا تو وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, پردہ کرے. دو چار چیزیں رہ گئیں. تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے, جو تکلف آپ نے پاکستان, انڈیا, ملیشیا اور پتہ نہیں کہاں سے آسٹریلیا آ کے کیا, اور اس سلسلے میں آپ یہاں یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو اور اپنی فیوچر دیکھ رہے ہو, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا. تو ان سارے تکلفات کی آپ کو ضرورت کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. کمال کی بات ہے کہ اسلام اس سوال کا بھی جواب آپ کو, بولو نا بھائی کیا ہوگا, دیتا ہے. سارے ضروری سوال کے جواب کس کے پاس ہیں؟ اسلام کا. اس سوال کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر اس درخت سے عین ممکن ہے کم ہو سکتا ہے کل پرسوں تم نے مر جانا ہو, اور جب درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہیں اس کے پھل کھانے کا موقع نہ ملے, تو کل کی تمہیں خبر نہیں ہے اور امیدیں کیا لگا رہے ہو, بولو لمبی لمبی.
موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے درخت کے معاملے میں؟ بولے نا آپ لوگ تو بولیں گے بھائی. ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. کیا فائدہ؟ یہ مذہب کا ایک پہلو ہے جو اکثر ہمارے سامنے رہتا ہے. میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, ہو سکتا ہے کل مر جاؤں. ہم نے واقعات بھی سنے ہوتے ہیں, فلاں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ٹرک مار کے اس کو چلا. کیا فائدہ؟ 2 دن کی زندگی ہے, کیا بھروسہ. بہتر نہیں ہے جتنا ٹائم ڈاکٹر بننے میں یا پیسہ کمانے میں لگاتے اتنا ٹائم ہم کس میں لگا دیتے؟ اللہ اللہ کرنے میں لگا دیتے. اس حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا. کہتے ہیں نیم مفتی خطرہ ایمان, نیم حکیم خطرہ جان. لیکن دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بخاری مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, اس کی زندگی نے درخت کا پھل حاصل ہونے تک اس کے ساتھ وفا نہیں کی. کوئی بات نہیں. نبی نے فرمایا اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. فرمایا اس درخت سے جب تک انسان فائدہ اٹھائیں گے, یہاں تک کہ پرندے فائدہ اٹھائیں گے, اس کو قبر میں اس درخت کا ثواب بولو ملتا رہے گا. یہ ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی خاندانی موٹیویشن درخت لگانے کی دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے؟ دیکھو گورا بھی کہتا ہے کہ درخت لگاؤ, یہاں تو بہت لگے ہوئے ہیں. گورے کی موٹیویشن کیا ہے بھائی؟ اس سے فضا میں کیا پھیلے گی؟ آکسیجن. انسانوں کو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ. پولوشن اس سے کیا ہوگی؟ کم. بہت سارے فائدے, چھاؤں ملے گی وغیرہ وغیرہ, اتنے سارے فائدے ہیں. وہ تو آپ کسی زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر سے آپ پوچھیں, وہ بتائے گا آپ. تو بہت سارے فائدے ہیں. آپ بولو گے جب میں مری گیا, کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ یار اگر درخت لگا کے میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی اتنے لوگوں کو میری وجہ سے آکسیجن مل رہی ہے, اتنے پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے, میرا پروگرام تو بڑھ گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارا پروگرام تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویٹ کیا, جو اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, وہ موٹیویٹ کیا کر رہا ہے بھائی؟ اصل زندگی کب شروع ہوگی؟ موت کے بعد زندگی شروع ہوگی. اور موت کے بعد زندگی میں یہاں اگر کوئی بھی کام انسانیت کے لیے, ایون جانوروں کے لیے بھی اگر کرو گے تو اس کا فائدہ کب ہوگا بھائی؟ جو میدان ہوتا ہے نا مقابلے کا, اس میں انعام نہیں ملتا, اس میں تو مقابلہ چل رہا ہے. یہاں انعام نہیں ملے گا. اصل انعام کب ملے گا؟ جب یہ میدان جو کھیل کا میدان ہے, جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس میں جیتنے والے کو انعام اس جہاں میں نہیں. یہ جہاں ایگزامینیشن ہال ہے, ایگزامینیشن ہال میں انعام نہیں ملتا. انعام اس وقت ملتا ہے جب پیپر حل کر کے ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہو, پھر حساب و کتاب ہوتا ہے, نمبروں کی چیکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کون جیتا اور کون ہارا, جیتنے والے کو کیا ملے گا اور ہارنے والے کو کیا ملے گا. تو درخت ایک مثال ہے. کیا مطلب؟ اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں صرف عبادت داخل نہیں ہے, انسانیت کی آپ کسی بھی طرح سے خدمت کر رہے ہیں, اس خدمت کا مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ تمام اعمال کیا کہلائیں گے؟ اچھے کہلائیں گے.